بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اشفاق احمد کے واقعات کے ساتھ ایک عمدہ واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بڑے کرو فکر سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک غریب سید زادے نے آپ سے مل کر کہا، میں سید ہوں لیکن دیکھتا ہوں کہ آپ کا مرتبہ مجھ سے بلند ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ کے جد ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں نے حاصل کی ہے، اس لیے مجھے یہ رتبہ ملا، اور آپ نے میرے گمراہ والد کی میراث حاصل کی ہے، اس وجہ سے ذلیل ہے۔ اسی رات آپ نے خواب میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ناراض ہے۔ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس ناراضگی کا کیا سبب ہے؟ ارشاد ہوا، تو نے میرے فرزند کی توہین کی ہے جس سے مجھے سخت تکلیف ہوئی ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور سخت پریشانی کی حالت میں ان سید زادے کی تلاش میں نکلے۔ ادھر سید زادے نے بھی خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے فرزند، اگر تیرے افعال اچھے ہوتے تو عبداللہ تیری توہین نہ کرتے۔ سید زادہ بھی بیدار ہو کر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکلے۔ راہ میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں نے اپنے اپنے خواب کے واقعات بیان کر کے توبہ کر لی۔ دیکھو، توہین ایسی بری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بھی تکلیف پہنچی۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ دوسروں کی دل آزاری سے پرہیز کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اب فراغت حج کے بعد بیت اللہ میں سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے باہم باتیں کر رہے اور ایک دوسرے نے سوال کیا۔ ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس سال کتنے لوگ حج میں شریک ہوئے اور کتنے افراد کا حج قبول ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ لوگوں نے فرض حج ادا کیا، لیکن ایک فرد کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ لیکن دمشق کا ایک موچی جو حج میں تو شریک نہیں ہوا، لیکن خدا نے اس کا حج قبول فرما کے اس کے طفیل سب کا حج قبول کر لیا۔ یہ خواب دیکھ کر بیداری کے بعد موچی سے ملاقات کرنے کے لیے دمشق پہنچے۔ موچی نے اپنا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ بہت عرصے سے میرے قلب میں حج کی تمنا تھی اور میں نے اس نیت سے 300 درہم بھی جمع کر لیے تھے، لیکن ایک دن پڑوسی کے ہاں سے کھانے پکنے کی خوشبو آئی تو میری بیوی نے کہا کہ اس کے ہاں سے تم بھی مانگ لاؤ تاکہ ہم بھی کھا لیں۔ چنانچہ میں نے اسے جھا کر دیکھا کہ آج آپ نے جو کچھ پکایا ہمیں بھی عنایت کرے، لیکن اس نے کہا کہ وہ کھانا آپ کے کھانے کا نہیں ہے، کیونکہ 7 روز سے میرے اور میرے اہل عیال فقہ کشی میں مبتلا تھے، تو میں نے مردہ گدھے کا گوشت پکا لیا۔ یہ سن کر میں خوف خداوندی سے لرز گیا اور اپنی تمام جمع شدہ رقم اس کے حوالے کر کے یہ تصور کر لیا کہ ایک مسلمان کی امداد میرے حج کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ فرشتوں نے خواب میں واقعی سچی بات کہی تھی اور خدا تعالی حقیقتاً قضاء و قدر کا مالک ہے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ غریب اور نادر لوگوں کی جو معاشرے میں سفید پوش ہے ان کی ضرور مدد کر لیا کریں۔